يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، بہتر ہوں گے. آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کے سامنے سوالات اور جوابات کو بیان کرنے والے ہیں کہ جو امتحان میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 26 دنوں 27 دنوں کے بعد جو مستقل درس چلے، ان کے بعد ایک مختصر سا امتحان ہوا تھا کہ جس میں 45 سوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. ان 45 سوال میں ہر سوال کے 4 آپشن تھے، 4 جواب پائے گئے تھے. ان 4 جواب میں صرف ایک آپشن آپ کو چننا تھا، جس کے نتائج تقریباً 90% 95% آئے ہیں، اور آپ حضرات نے اس میں کوشش کی ہے. خداوند متعال اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور آپ کو اس کا اجر قیامت میں جنت و بہشت کی صورت میں عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ سوالات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے وہ انہی درس سے متعلق تھے کہ جو درس آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دھیرے دھیرے ایک ایک سوال پڑھ کے ان کے صحیح جوابات آپ کے سامنے پیش کر کے اس کے بعد جو افراد فرسٹ ڈویژن یا سیکنڈ ڈویژن یا تھرڈ ڈویژن ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کریں. اس مرحلے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کے درمیان آپ کے سامنے سب پیش کرنا ہے. اسی لیے جلدی جلدی آپ کے سامنے ایک سوال اور ایک جواب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. پہلا سوال یہ تھا کہ اگر 1000 لیٹر کے اندر 1000 لیٹر دودھ ہو اور ایک قطرہ اس میں خون گر جائے تو کیا سارا کا سارا نجس ہوگا یا نہیں؟ کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ سوال نمبر 1، اگر 1000 لیٹر دودھ میں خون کی ایک بوند قطرہ گر جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب، سب کا سب نجس ہے، چونکہ دودھ کیا ہے؟ آب مضاف ہے، اور آب مضاف میں ہلکی سی نجاست سے ہی نجس ہو جاتا ہے. دوسرا سوال، اگر کسی نجس کپڑے پر بارش برس جائے تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ چوتھا آپشن، عین نجاست کے دور ہونے کے بعد اگر بارش ہو اور وہ کپڑا خالی تر ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ایک ضمیمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ اگر یہ کپڑا پیشاب کی وجہ سے، اگر یہ بدن پیشاب کی وجہ سے پاک ہوا ہے تو کپڑے کا نچوڑنا ضروری ہے. تیسرا سوال یہ کہ نماز مستحب پڑھتے ہوئے نیت کو نماز واجب کی طرف موڑنا کیسا ہے؟ نماز واجب پڑھ رہے تھے، نماز مستحب پڑھ رہے تھے، اب چاہ رہے ہیں کہ اس نماز کو واجب کی طرف موڑ دیں، واجب کی طرف رخ کر لیں، نیت کر لیں، تو یہ کام جائز نہیں ہے. ہاں، اس طرف سے ممکن ہے کہ اگر کوئی انسان واجب نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو مستحب بنانا چاہتا ہے، اس میں مستحب کی نیت کرنا چاہتا ہے، تو 2-3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ یہ کر سکتا ہے. جیسے کہ نماز جماعت پڑھنے کے لیے اگر کوئی اپنی نماز واجب کو مستحب کی طرف رخ کر دے تو اس کی نماز صحیح ہے. چوتھا سوال، کون سی نماز بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ وہ نماز میت ہے، صرف نماز میت میں یہ اختیار ہے. پانچواں سوال، ان صورتوں میں نماز باطل ہے؟ اس سوال میں چوتھا آپشن صحیح ہے. رکوع بھول جانا، پہلی اور دوسری رکعت میں رکعت کے بارے میں شک کرنا، جان بوجھ کر باتیں کرنا، یہ کیا ہے؟ نماز کو باطل کر دیتا ہے. چھٹا سوال یہ ہے کہ یہ غسل مردوں سے مخصوص ہیں. البتہ اس سوال میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت تھی. سوال یوں ہونا چاہیے تھا کہ کون سے غسل ایسے ہیں کہ جو مرد و عورت دونوں کو انجام دینا ہے یا دونوں میں مشترک ہیں؟ اس طریقے سے سوال کرنا چاہیے تھا کہ جو میری خاص کوتاہی، میری وجہ سے اس میں مشکلات پیدا ہوئیں اور یہ سوال صحیح نہیں ہو سکا. البتہ مراد پہنچ رہا تھا، اس لیے پھر خاص ترمیم یا خاص وضاحت نہ کر سکا. اس سوال میں سب سے پہلا آپشن سب سے صحیح ہے.
وہ کیا ہے کہ غسل جنابت، میت اور مس میت، یہ تینوں غسل مردوں کو بھی انجام دینا ہے۔ باقی دو غسل جو ہیں اس میں غسل ایک میں غسل حیض آیا ہے اور دوسرے میں غسل استحاضہ آیا ہے کہ جو صرف اور صرف عورت سے مخصوص ہے، مرد کو انجام نہیں دینا۔ سوال نمبر 7، حالت جنابت میں مسجدوں میں ٹھہرنا کیسا ہے؟ یہ سوال اس کا جواب یہ ہے کہ مسجدوں میں ٹھہر نہیں سکتے، ٹھہرنا حرام ہے، اگر کوئی ٹھہرتا ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، بس تیسرا آپشن صحیح ہے۔ سوال نمبر 8، ان سوروں میں سجدہ واجب ہے، اس میں بھی چوتھا آپشن صحیح ہے، علق، والنجم اور فصلت، اور اسی کے ساتھ ساتھ حامیم سجدہ، یہ 4 سورے ایسے ہیں کہ جن میں انسان سجدہ واجب کو انجام دے گا، ان آیت کو پڑھے گا تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 9، یہ واجبات رکن نماز ہیں، ایسے واجبات ہیں کہ جن کے بھول جانے سے یا جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ان میں تیسرا آپشن سب سے صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ قیام کی حالت میں، قیام اگر انسان کوئی بھول جائے، اگر قیام بھول جائے تو نماز باطل ہے، رکوع بھول جائے تو نماز باطل ہے، سجدے اگر دونوں سجدے انسان بھول جائے، ایک رکعت میں 2 سجدے بھول جائے تو نماز باطل ہے۔ قیام میں بھی 2 قیام رکن ہیں، ایک یہ کہ جس وقت تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے اس وقت کا قیام واجب اور رکن ہے، رکن نماز ہے، جان بوجھ کر بھی اور چاہے بھولے سے انسان چھوڑے تو نماز باطل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر رکوع جانے سے پہلے انسان کھڑا نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کی نماز کو باطل کر دیتا ہے، چاہے وہ بھولے سے چاہے وہ جان بوجھ کر، چونکہ یہ رکوع میں جانے سے پہلے انسان کا کھڑا ہونا رکن ہے اور یہی قیام رکن نماز کہلاتا ہے۔ بس تیسرا آپشن سوال نمبر 9 میں۔ سوال نمبر 10 میں، کن مسجدوں سے گزرنا بھی حالت جنابت میں حرام ہے؟ دوسرا آپشن، مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں آپ گزر رہے ہوں تب بھی نماز آپ کی باطل ہے، وارد ہونا، مسجد میں داخل ہونا، یہ خود کیا ہے؟ حرام ہے۔ سوال نمبر 11، اس صورت میں نماز باطل ہے، کون کون سی صورت میں؟ جب پہلی اور دوسری رکعت میں شک ہو، انسان اگر پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے درمیان شک کر رہا ہے کہ پہلی ہے کہ دوسری ہے تو نماز باطل ہے، چاہے وہ 2 رکعتی نماز ہو، 3 رکعتی نماز ہو، چاہے 4 رکعتی نماز ہو۔ سوال نمبر 12، کیا نجس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب کیا ہے؟ سجدے کی جگہ حتماً پاک ہونی چاہیے، اور باقی جو جگہ ہے وہ اگر گیلی نہ ہو، تر نہ ہو، مرطوب نہ ہو تو ایسی صورت میں اس پر نماز پڑھنا صحیح ہے، بس دوسرا آپشن صحیح ہے۔ سوال نمبر 13، اگر سلام پڑھنے کے بعد شک ہو کہ نماز ظہر 4 رکعت پڑھی ہے یا 5 رکعت پڑھی ہے تو چونکہ نماز پڑھ چکا ہے، سلام پڑھ چکا ہے، اب جب نماز تمام ہو گئی ہے تو یہ شک کیا ہے؟ یہ شک صحیح نہیں ہے اور اس شک کی پرواہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بس تیسرا آپشن، یعنی اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ سوال نمبر 14، حلال گوشت جانور جیسے گائے کا پیشاب پاک ہے یا نجس؟ جواب پہلا، پاک ہے، چونکہ حلال گوشت ہے بس پاک ہے۔ سوال نمبر 15، اگر خون ہمارے کپڑے پر لگا ہو تو کیا ایسی صورت میں نماز صحیح ہے یا نہیں؟ جواب دوسرا آپشن، اگر انگوٹھے کے اوپری گھیرے کے برابر ہے تو نماز صحیح ہے، یعنی اگر ہماری اس کپڑے پر نجاست لگی، خون گر گیا ہو تو ہم اس انگوٹھے کے گھیرے سے اگر اسے چھپائیں اور وہ چھپ جائے تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہے۔ سوال نمبر 16، جاندار کے فوٹو اور تصویر کے سامنے نماز کس صورت میں مکروہ نہیں ہے؟ یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ جس کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہوں اگر اس میں جاندار کی کسی ایسے انسان کی فوٹو ہو، جس میں ایسے انسان کی فوٹو ہو یا جانور کی فوٹو ہو کہ جس میں جان پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کمرے میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لیکن اگر اس فوٹو کو ڈھانپ دیا جائے، ڈھک دیا جائے، چھپا دیا جائے تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہے۔ سوال نمبر 17، قبر کے اوپر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، نماز پڑھنا مکروہ ہے، دوسرا آپشن صحیح ہے۔ خدا کے نام کو چھونے کے سلسلے سے وضو کا کیا حکم ہے؟ کہیں گے وضو بغیر وضو چھونا حرام ہے، یعنی وضو کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 19، کیا مضاف پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ وضو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپشن
پہلا آپشن یعنی نہیں ہو سکتا ہے۔ مضاف پانی خود پاک ہے لیکن کسی کو پاک نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے اس سے وضو بھی نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 20، جن اعضاء پر وضو ہوتا ہے اگر نجس ہوں اور ہم بغیر پاک کیے وضو کریں تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر ہم آب کر سے وضو کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم وضو کریں گے، ہمارا وضو صحیح ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دریا میں وضو کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی ہمارا وضو صحیح مانا جائے گا۔ پس یہاں پر چوتھا آپشن سب سے صحیح ہے کہ دوسرا آپشن اور تیسرا آپشن صحیح ہے، یعنی آب کر سے بھی کر سکتے ہیں اور دریا میں اگر وضو کر رہے ہیں تو۔ اچھا دیکھیے، آب کر سے بھی ایک مسئلہ واضح کرتے ہیں۔ اسے ہم لوگ وضو کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے یہاں واش بیسن میں جو بھی پانی آ رہا ہے وہ آب کر ہے اور ہم وضو کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری نجاست یہاں پہ لگی ہے، مثال ہے یہاں پر لگی ہے نجاست، یا یہ کہ ہماری نجاست پیشانی پہ لگی ہے، تو کیا ہم جس طریقے سے نارمل طور پہ وضو کرتے ہیں اس طریقے سے ہمارا یہ چہرہ، یہ ہاتھ پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ یعنی ہم ایسے ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور اس کے بعد یوں چہرے پہ مارا، اب یہ چہرے پہ جو ہم نے مارا تو کیا یہ آب کر شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے چہرے پہ پانی مارا یہ آب کر نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ کل کہ جیسے ہی آپ نے چلو میں پانی لے لیا نا، یہ چلو میں پانی لینا ہی آب قلیل میں تبدیل ہو گیا، اور اب جو مار رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا چہرہ نجس مانا جائے گا۔ جب تک پہلے سے دھوئے نہ ہوں تب تک آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ آب کر سے دھونے میں یہ ہے کہ جب آپ ارتماسی طور پر وضو کر رہے ہوں، یا دریا میں دھونے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ارتماسی طور سے وضو کر رہے ہوں تو صحیح۔ سوال نمبر 21، حد ترخص کیا ہے؟ پہلا آپشن، جس جگہ سے مسافر کی نماز قصر ہو جاتی ہے، پہلا۔ دوسرا، وہ جگہ جہاں سے آگے بڑھنے کے بعد روزے دار مسافر اپنا روزہ کھول سکتا ہے، دوسرا آپشن۔ تیسرا آپشن، وہ جگہ جہاں سے شہر کی اذان نہ سنائی دے اور نہ ہی شہر کی دیوار دکھائی دے۔ ایسی صورت میں یہ تینوں تعریفیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں، اور چوتھا آپشن جو ہمارا ہے وہی صحیح آپشن ہے، یعنی سارے جوابات صحیح ہیں۔ سوال نمبر 22، خون جہندہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، جو خون ذبح کرتے وقت گردن سے اچھل کر نکلتا ہے وہ خون جہندہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 23، کیا وضو میں کلی کرنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، دوسرا آپشن سب سے صحیح ہے۔ سوال نمبر 24، نیند کس صورت میں وضو کو باطل کر دیتی ہے؟ جواب نمبر 3 صحیح ہے، جب آنکھوں سے دکھائی نہ دے اور کانوں سے سنائی نہ دے۔ سوال نمبر 25، اگر انسان کے ہاتھ یا دوسرے وضو کرنے والی جگہ پر پٹی بندھی ہے تو کون سا وضو کرے گا؟ جواب، وضو جبیرہ، چونکہ جبیرہ کہتے ہی ہیں پٹی کو اور وہ چیز کی جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر باندھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 26، غسل میں موالات یعنی ایک کے بعد ایک کام کو انجام دینا، پے در پے انجام دینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، آپ سر و گردن دھونے کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر وقفہ دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے دائیں حصے کو دھلیے گا، پھر بائیں حصے کو دھلیے گا، یا اپنے دائیں حصے کو دھل لیا ہے، اب اگر آپ پر کوئی ضروری کام آ گیا ہے یا آپ کا فون آ گیا ہے تو آپ بات کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ وہیں سے آگے بڑھائیے گا اور اپنے بائیں حصے کو دھل لیجیے گا، تو آپ کا غسل صحیح مانا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 27، غسل مس میت کب واجب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ میت جب اس دنیا سے رخصت ہو، کوئی انسان اگر اس دنیا کو چھوڑ کے جائے تو کچھ دیر اس کا بدن ٹھنڈا نہیں ہوتا، گرم رہتا ہے، جیسے ہی وہ منزل تمام ہوئی اس کا بدن ٹھنڈا ہو گیا، اب کوئی کسی انسان نے اس کو چھونا چاہا تو اگر اس کا غسل ابھی نہیں ہوا ہے تو یہ جائے گا غسل مس میت انجام دے گا۔ بس اس کا وقت کیا ہے غسل مس میت کی شرط یہ ہے کہ انسان جس میت کو چھو رہا ہے اس کا بدن ٹھنڈا ہو گیا ہو اور اسے ابھی غسل نہ دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں دوسرا آپشن صحیح مانا جائے گا۔ سوال نمبر 27،
سوال نمبر 28، تیمم کے لیے کتنی دور پانی ڈھونڈنا ہوگا؟ کلومیٹر، 2 کلومیٹر کی شرط نہیں پائی جاتی ہے، اتنا ہو کہ جیسے پہلے زمانے میں ایک تیر کھینچ کے مارتے تھے اتنی دور انسان جائے اور اس کے بعد دوبارہ سے تیر مارے اور اتنی دور پہنچے، تو کیا ہے یہ برابر زمین کے لیے ہے، جہاں پر زمین ہموار ہو برابر ہو وہاں کے لیے، لیکن جہاں پر زمین ہموار نہیں ہے برابر نہیں ہے وہاں صرف ایک بار انسان تیر مارے اور جہاں تک وہ تیر جائے وہاں تک ڈھونڈنا، وہاں تک پانی کی تلاش کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 29، ہر دن ہم پر کتنی رکعت نماز واجب ہے؟ جواب 17 رکعت نماز۔ سوال نمبر 30، سورہ الحمد کے بعد آمین کہنا کیسا ہے؟ ان سب میں چوتھا آپشن سب سے صحیح ہے، یعنی سارے جوابات صحیح ہیں۔ جوابات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اگر بھولے سے نکل جائے تو نماز باطل نہیں ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اگر تقیے کی وجہ سے کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ بس چوتھا آپشن سارے جوابات صحیح ہیں۔ سوال نمبر 31، سورج اور چاند کے گرہن ہونے پر کون سی نماز واجب ہوتی ہے؟ ہم آپ سب جانتے ہیں نماز آیا۔ سوال نمبر 32، اگر ایک ٹیچر 44 کلومیٹر دور پڑھانے کے لیے جائے تو اس کی نماز قصر ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر سال بھر میں 6 مہینے جانے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کی نماز پوری ہوگی۔ 2 سال یا اس سے زیادہ میں، 3 سال 4 سال میں اگر وہ ہر سال 3 مہینے جانے کا ارادہ کر رہا ہے تب بھی اس کی نماز پوری ہوگی۔ اتنا جائے کہ اسے کثیر السفر کہا جائے تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز پوری ہے۔ بس یہ تینوں آپشن صحیح ہیں، تو چوتھا آپشن ہمیں چننا ہوگا، کیا ہے کہ سارے صحیح ہیں۔ سوال نمبر 33، اگر سفر کرنا ماں باپ کی اذیت جو ان کی شفقت کی بنا پر ہے اس کا باعث ہو تو سفر کرنے اور سفر میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ سفر کرنا بھی حرام ہے اور نماز بھی پوری پڑھے گا، چونکہ ماں باپ کو اذیت دینا کلن حرام ہے، اور اگر حرام کام کے لیے انسان جا رہا ہے تو کیا ہے وہ نماز کو پوری پڑھے گا۔ سوال نمبر 34، اگر نماز پڑھنے والا شخص نماز پڑھنے کے بعد شک کرے کہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے یا 3 رکعت تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ نماز پڑھنے والا شخص نماز کے بعد شک کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد شک کر رہا ہے، بس جب نماز پڑھنے کے بعد شک کر رہا ہے تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہے، نہ ہی اسے کچھ کرنا ہے، وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ دوسرا آپشن صحیح ہے۔ سوال نمبر 35، اگر وقت گزرنے کے بعد شک کرے کہ نماز صبح پڑھی ہے یا نہیں تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، چونکہ وقت گزر چکا ہے اور اب شک کر رہا ہے تو اس کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنا۔ سوال نمبر 36، کیا اذان و اقامت یا صرف اقامت کے لیے نماز کو توڑنا صحیح ہے؟ جواب چوتھا آپشن سب سے صحیح مانا جائے گا۔ چوتھے آپشن میں یہ ہے کہ سارے موارد صحیح ہیں۔ تو 3 موارد کون کون سے ہیں پہلے پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ اگر اتنا وقت ہو کہ نماز کو پھر سے پڑھ سکتا ہے تو اذان و اقامت کے لیے نماز کو توڑ سکتا ہے۔ اگر رکوع سے پہلے اسے یاد آئے تب بھی وہ نماز کو توڑ سکتا ہے۔ اگر اس سے پہلے نماز میں یاد آیا ہو اور نماز کو پڑھنے میں مشغول ہو جائے تو نماز نہیں توڑ سکتا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اذان و اقامت نہیں کہا، مجھے رکوع کرتے وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے اذان و اقامت نہیں کہا، میں نے نماز نہیں توڑی اور اب نماز پڑھنے لگے، دونوں سجدے کے بعد اب یاد آ رہا ہے کہ ارے یار ہمیں نماز توڑ دینا چاہیے تھا اور ہم نے نماز نہیں توڑا ہے، لاؤ نماز توڑ دیں۔ اب ایسی صورت میں اگر ہم نماز توڑنا چاہتے ہیں تو نماز توڑنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 37، کیا رکوع میں سبحان ربی العظیم عظیم و بحمدہ کی جگہ کوئی ذکر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہر وہ ذکر کی جس میں خداوند متعال کی تعظیم پائی جائے، تمجید پائی جائے،
وہ ذکر پڑھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ اکبر کہنا، مثال کے طور پر الحمدللہ کہنا۔ بس اس میں کیا ہے، اس سوال میں جو آپشنس دیے گئے ہیں اس میں چوتھا آپشن صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا مورد صحیح ہے۔ بتا چکے ہیں آپ کو کہ وہ ذکر کہنا جس میں خداوند متعال کی تعظیم اور تمجید ہو کافی ہے، یہ پہلا آپشن تھا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر الحمدللہ اور اللہ اکبر کو 3 مرتبہ کہے تو کافی ہے۔ یہ دونوں آپشن کیا ہیں، صحیح ہیں، بس چوتھا آپشن صحیح مانیں گے۔ سوال نمبر 38، وہ قیام جو رکن نماز ہیں، وہ قیام کی جو رکن نماز مانے گئے ہیں وہ یہ ہیں، کون کون سے بھیا؟ کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت جو قیام کیا جاتا ہے وہ قیام رکن نماز میں سے ہیں، بھولے سے چاہے جان بوجھ کے چھوڑنے میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ رکوع کرنے سے پہلے ہمیں کھڑے ہونا، قیام کرنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے اور رکن نماز میں سے ہے، چاہے بھولے سے چاہے جان بوجھ کر اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ سوال نمبر 39، جو شخص سبحان ربی الاعلیٰ کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا ہے اس پر کیا ضروری ہے؟ اس پر یہ ضروری ہے، کیا ضروری ہے بھائی؟ تیسرا آپشن صحیح ہے کہ لازم ہے کہ یا وہ کسی سے سیکھے یا دوسرے ذکر جیسے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا یا اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ ہمیں نہیں آتا سبحان ربی الاعلیٰ کو صحیح طریقے سے کہنا، ہم اعلیٰ کو لالا کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میں نے بہت دیکھا ہے، بہت سارے موارد ایسے پائے جاتے ہیں کہ جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہہ پاتے لوگ، ہم نے دیکھا ہے یوں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ربی الاعلیٰ۔ یہ کیا ہے، نماز صحیح نہیں ہے۔ ایسی صورت میں انسان اس کو یاد سے کسی مولوی کے پاس جائے، کسی کے پاس جائے، بزرگ کے پاس جائے، اس سے کہے کہ بھائی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ سن لیجئے، صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہے وہ الف اور عین میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں، ان کے یہاں فرق ہی نہیں پایا جاتا، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ یا اعلیٰ، صحیح بنانے چکر میں غلط پڑھنا بھی غلط ہے اور صحیح کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنا بھی غلط ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ کسی ایسے انسان کے پاس جائیں کہ جو صحیح طریقے سے اسے بتا سکے، سمجھا سکے۔ بس اس سوال نمبر 39 میں تیسرا آپشن صحیح ہے کہ لازم ہے کہ یا وہ کسی سے سیکھے یا دوسرے ذکر جیسے 3 مرتبہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ سوال نمبر 40، میت کو غسل دینے کے لیے اجرت لینا کیسا ہے؟ اجرت لینا حرام ہے، اصلاً جائز نہیں ہے، لیکن میت کو غسل دینے کے لیے جو مقدمات ہیں، مثال طور پر میں رہتا ہوں قم میں اور کوئی وصیت کر جائے کہ تہران میں ہماری میت کو غسل دیجیے گا اور مجھے زبردستی بلایا جائے یا مجھ سے ایک بار التماس کیا کہ بھائی کوئی نہیں ہے، آپ ہی کو غسل دینا ہے، تو میں وہاں پہ جانے آنے کا پیسہ لے سکتا ہوں، میں اپنے وقت کا پیسہ لے سکتا ہوں، مقدمات کے لیے پیسے لے سکتا ہوں، لیکن خود یہ کہوں کہ نہلانے کا، غسل دینے کا جو ہے میں پیسہ لوں گا تو یہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ سوال نمبر 41، نماز میت واجب کفائی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ واجب کفائی یعنی یہ کہ ایسا واجب جس کو کوئی ایک آدمی بھی انجام دے تو سب پر سے ساقط ہے، یہ چوتھا آپشن صحیح ہے۔ سوال نمبر 42، اگر کوئی شخص ایک نجس رومال کو اپنے جیب میں رکھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے؟ بس پہلا آپشن صحیح ہے۔ سوال نمبر 43، جس شخص پر غسل مسمیت واجب ہو اس کا مسجد میں ٹھہرنا اور آیت سجدہ کا پڑھنا کیا حکم رکھتا ہے؟ اس کے کیا حکم ہیں؟ جواب یہ ہے جس پر غسل مسمیت واجب ہو وہ مسجد میں ٹھہر بھی سکتا ہے، آیت سجدہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو احکام منع ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف حالت جنابت کے لیے منع ہوئے ہیں۔ جو حکم کہا گیا ہے کہ مسجد میں وارد نہیں ہو سکتا، مسجد نبوی میں جا نہیں سکتا، مسجد حرام میں جا نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، کوئی چیز رکھ نہیں سکتا، کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، یہ سب کیا ہے؟
یہ سب صرف اور صرف غسل جنابت کے حوالے سے ہے، باقی تمام غسلوں کے لیے نہیں ہے۔ سوال نمبر 44، اگر کوئی شخص چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز بغیر کسی عذر کے قضا کرے تو آیت اللہ سستانی کے نظریے میں کیا حکم ہے؟ جواب یہ کہ احتیاط واجب کی بنا پر لازم ہے کہ پہلے غسل انجام دے پھر نماز کی قضا کرے۔ سوال نمبر 45، کر پانی تقریباً کتنے لیٹر ہوتا ہے؟ جواب چوتھا آپشن مانا جائے گا 384 لیٹر، یا بعض مراجع کے نزدیک 377 لیٹر ہو تو اس کی نماز تو وہ پانی کر کہلائے گا۔ یہ سوالات کے جوابات تھے کہ جو آپ کے سامنے نقل کیے گئے، بیان کیے گئے۔ اب آپ کے سامنے ان افراد کا تذکرہ ہو کہ جنہوں نے بہترین طریقے سے امتحان دیا ہے، شرکت فرمائی ہے اور امتحان میں انہوں نے برترین نمبر کو حاصل کر کے پوزیشن حاصل کی ہے۔ 3rd ڈویژن کے لیے جو نام ہمارے سامنے ہے وہ محترم سجاد حسین صاحب کا نام ہے کہ جو کراری کے رہنے والے ہیں، کراری سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے 35 سوالوں کے صحیح جواب ارسال فرما کر 3rd پوزیشن حاصل کی ہے۔ لائق تحسین ہے، لائق مبارکباد ہے۔ دوسرا مقام محترمہ تسنیم فاطمہ کی جو قم سے تعلق رکھتی ہیں، اور انہوں نے تقریباً 37 سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں، اور 45 سوالوں میں سے 37 سوالوں کے صحیح جواب دے کر 2nd پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہم بھی ان کو تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تیسرا اور 1st پرائز یعنی پہلا انعام جو جاتا ہے وہ ہے محترم شجاع نقوی صاحب کا کہ جنہوں نے 38 سوالوں کے صحیح جواب دے کر 1st پرائز، 1st پوزیشن، پہلا مقام، پہلا رتبہ حاصل کیا ہے۔ ہم ان کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں اور ان تینوں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ان کی رزق و روزی میں اضافہ فرما، ان کی زندگی کو شاد و آباد بنا دے، ان کی زندگی کو خوشحال کر دے اور ان کی تمام دنیاوی اور اخروی حاجات کو پوری فرما۔ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے پوزیشن حاصل کی، لیکن وہ افراد کی جنہوں نے شرکت فرمائی ہے وہ بھی تقریباً 25-26 عدد ہیں۔ میں جلدی ان کے نام پڑھتا ہوں۔ شجاع نقوی صاحب، تسنیم فاطمہ صاحبہ، سجاد حسین، تنزیل فاطمہ، ثنا عباس، نازش عباس، یاسمین فاطمہ، نصرت فاطمہ، شفیق زہرا، شبیہہ زینب، حمزہ اکبر کاظمی، سکینہ ظہیر، محمد مہدی، احسان عباس نقوی، محمد ادریس، مہدیہ نقوی، کلب عباس، سید محمد حسن، مزین اصغر، زہرین نقوی، ضمیر عباس، احسان عباس رضوی، ظفر الحسن اور علی شاہ بانو۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اس رضویہ کوئز میں شرکت فرمائی ہے۔ قابل ذکر ہے یہ بات کہ رضویہ کوئز میں شرکت کرنے والے تمام افراد کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، چاہے انہوں نے کم نمبر ہی حاصل کیے ہوں، پھر بھی رضویہ چینل کی جانب سے تشکراً ایک سرٹیفکیٹ انہیں اہدا کیا جائے گا، دیا جائے گا، اور یہ سرٹیفکیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس میں لاگ ان کر کے آپ حضرات لے سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ گفتگو تمام ہوئی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔